سی پیک سیاحت شاہراہ قراقرم اور دریائے سندھ۔ سڑک کے دائیں طرف پہاڑ اور بائیں طرف کھائی تھی، جس میں یقیناً کوئی پہاڑی ندی بہہ رہی ہوگی۔ حویلیاں سے چلے ہوئے ایک گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ہم پھر ایک گنجان آبادی میں داخل ہوتے چلے گئے۔ یہ ایبٹ آباد تھا۔ ہم راولپنڈی سے چلے تھے تو وہاں سطح سمندر سے 2000 فٹ کی بلندی پر تھی، مگر یہاں ایبٹ آباد تک چڑھائیاں چڑھتے چڑھتے 4000 فٹ کی بلندی تک آ پہنچے تھے۔ اس لیے آب و ہوا میں خاصی تبدیلی بھی محسوس ہو رہی تھی اور بس کی کھڑکیوں سے آتی ہوا میں خوشگوار ٹھنڈ شامل تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایبٹ آباد کی مختصر سے بس اسٹینڈ میں داخل ہو رہے تھے۔ 19ویں صدی کے وسط میں انگریز میجر جیمز ایبٹ کا آباد کردہ یہ شہر اس دور میں بھی فوجی چھاؤنی تھا اور آج بھی ایک فوجی چھاؤنی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ تعلیمی اداروں کا مرکز بھی ہے۔ برطانوی دور سے قائم آرمی برنہال کالج اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کانپور خصوصاً معروف تعلیمی ادارے ہیں جو فوجی اور سول تعلیم کے لیے ملک بھر میں مشہور ہیں۔ ایبٹ آباد اسٹینڈ پر کچھ دیر رک کر بس دوبارہ چلی اور شہر کے درمیان سے گزرتی سرسبز درختوں سے گھری شاہراہ قراقرم پر خراما آگے بڑھی تو اطراف کے سرسبز پہاڑوں سے چمٹے شہر کا خوبصورت منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اہلیان جیکب آباد کی طرح اہلیان ایبٹ آباد کو بھی اپنے شہر کے بانی میجر جیمز ایبٹ سے اتنی محبت ہے کہ انہوں نے آج تک اس شہر کا نام بدلنے کی ہر تجویز کو مسترد کیا ہے۔ بس شہر سے آگے نکلتی ہوئی منڈیاں، مانگل اور قلندر آباد وغیرہ قصبوں میں سے گزرتی سرسبز پہاڑی ڈھلوانوں پر بل کھاتی لہراتی گھنٹہ بھر میں مانسہرہ پہنچ گئی۔ راجہ مان سنگھ کا آباد کردہ مانسہرہ پاکستان کا ایک طویل ضلع ہے۔ یہاں اس کی حدیں ایک طرح ایبٹ آباد سے ملتی ہیں، وہاں دوسری طرف گلگت بلتستان سے مل جاتی ہیں۔ بالا کوٹ، شوگران، کاغان، ناران اور بابو سر ٹاپ کی بلندی پر گلگت بلتستان کے حدود تک سارے کا سارا علاقہ مانسہرہ میں شامل ہے۔ مانسہرہ شہر سے کچھ آگے بڑھیں تو وہ دوراہا آتا ہے جہاں شاہراہ قراقرم سے کاغان روڈ الگ ہو جاتی ہے۔ مانسہرہ سے شیشہ گڑھی، حبیب اللہ، بالاکوٹ، بارس، مانڈری، کاغان، ناران، بٹا کنڈی، اڑاوائی، جلکھڈ، بیسل اور ٹولسر سے ہوتی ہوئی تقریباً 200 کلومیٹر طے کر کے یہ سڑک درہ بابو سر کی 14,000 فٹ بلندی تک پہنچنے کے بعد گلگت بلتستان کی حدود میں داخل ہوتی ہے اور پھر تیزی سے خطرناک ڈھلوانوں پر اترتی ہوئی تقریباً 50 کلومیٹر دور چلاس کے قریب دریائے سندھ کے کنارے پہنچ کر دوبارہ شاہراہ قراقرم سے مل جاتی ہے۔ لیکن ہم مانسہرہ میں کاغان روڈ پر نہیں مڑے بلکہ شاہراہ قراقرم پر بٹکرام اور بشام کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ وادی کاغان جانے والی سڑک دائیں طرف کو نکل گئی۔ کالج، دوراہا اور ڈوڈیال سے ہوتے ہوئے ہم کچھ دیر میں شنکیاری پہنچ گئے۔ شنکیاری کا خوبصورت قصبہ موسیٰ کا مسلح نامی برف پوش چوٹی سے بہہ کر آنے والے دلکش و دل فریب دریا سر کے کنارے آباد ہیں۔ یہ مانسہرہ کا ایک چھوٹا سا معصوم سا قصبہ ہے، اصل میں یہ ایک چوراہا ہے۔ شاہراہ قراقرم تو یہاں سے سیدھی گزر جاتی ہے، البتہ مانسہرہ کے قصبے بفا سے آنے والی سڑک یہاں شنکباری میں شاہراہ قراقرم کو قطع کرتی ہوئی دریائے سرن کے کنارے وادی ڈاڈر کی طرف چلی جاتی ہے۔ شنکیاری کی شہرت کی ایک اور وجہ چائے کے باغات بھی ہیں۔ ہماری بس شنکیاری کے بازار سے چند کلومیٹر ہی باہر آئی ہوگی کہ سڑک کے دونوں طرف چائے کے باغات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک دل فریب ترتیب میں کاشت کیے گئے چائے کے ہرے بھرے پودے اونچی نیچی زمین کو ایک سبز قالین کی طرح ڈھانپے ہوئے نظر آتے تھے۔ شنکیاری کے بعد بٹگرام تک راستہ زیادہ تر ویران ہی تھا، چاروں طرف خاموش اور سرسب نشیب و فراز تھے۔ بائیں ہاتھ کی ڈھلوان کے آخر میں دور نیچے کبھی کبھی ایک پہاڑی ندی کا جھاگ اڑاتا پانی جھلک دکھا جاتا۔ وقفے سے چھوٹے چھوٹے گاؤں گزر رہے تھے یا کہیں چند گھروں کی مٹیالی چھتیں نظر آتی تھی۔ سڑک کے کنارے پر کوئی اسکول کے جس کی کلاس اوپن ایئر ہے، ملیشیا یونیفارم میں بچے زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھے کتابوں اور آپس میں الجھے ہوئے، اور استاد کرسی پر بیٹھا دور خلاؤں میں گھورتا۔ بچے پڑھ کے آ رہے ہیں پتہ نہیں، لیکن یہ سارا ماحول اتنا اچھا، اتنا منفرد اور ایسا غیر آلودہ کہ جسے دیکھ کر دل میں شدید خواہش ابھرتی کہ کاش یہ سب ہمیشہ اس طرح رہے اور ہم اسے چھوئے بغیر صرف اس کے معصوم اثر کو سمیٹ کر چپکے سے آگے بڑھ جائیں تاکہ ہمارے بعد آنے والا کوئی اور دیوانہ بھی اسے اچھوتا کہہ سکے۔ پانی کے چھینٹے اڑاتی ہوئی بس ذرا اور آگے آئی تو بٹگرام آ گیا، دیکھنے میں شنکیاری جیسا مگر اس سے رونق میں کچھ زیادہ۔ یہاں ہمارے ہم سفروں میں کچھ اضافہ ہو گیا۔ بس جیسے ہی بٹگرام سے باہر آئی اس کی چھت میں پوشیدہ اسپیکر بھی نغمہ سرا ہو گئے۔ صوبہ سرحد کا معروف گلوکار جاوید اختر والہانہ گائے چلا جا رہا تھا۔ مسافر گائے چلا جا، مسافر گائے چلا جا،
کہیں کچھ لینا نہیں دینا نہیں گائے چلا جا، کہیں کچھ لینا نہیں دینا نہیں گائے چلا جا، مسافر گائے چلا جا، مسافر گائے چلا جا۔ اب شاہراہ قراقرم دریا سندھ کے قریب پہنچ گئی تھی۔ میں نے بائیں طرف سڑک سے نیچے جھانکا تو گہرائی میں ایک مختصر سی پہاڑی نالے کو دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ کیا یہی ہے دریا سندھ؟ ایک ہم سفر سے پوچھا کہ کیا یہ دریا سندھ ہے، تو اس کا جواب سن کر دل کو اطمینان ہوا کہ یہ دریا سندھ نہیں تھا۔ ہم اس وقت ہزارہ میں تھے جس کی حدود دریا سندھ پر ختم ہوئی ہیں اور دوسرے کنارے سے ضلع سوات کی حدیں شروع ہوتی ہیں۔ بس اب دریا سندھ کے پرشکوہ جلوے کا انتظار تھا۔ بس میں ہمارے ہم سفر زیادہ تر مقامی لوگ ہی تھے۔ ایک بزرگ جو چلاس کے رہنے والے تھے، ان سے ہماری دوستی ہو گئی۔ وہ ضلع دیامر میں چند پہاڑی جنگلات کے مالک تھے اور انہی جنگلات کی لکڑی کا کاروبار کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، تو میں نے انہیں بتایا کہ ہم بشام میں اتریں گے۔ بشام میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہ تو کوئی خاص جگہ نہیں۔ وہ کچھ حیران ہو کر بولے، ہم بشام میں اتر کر سوات جائیں گے، شانگلہ کے راستے۔ میں نے انہیں بتایا، سوات آپ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں؟ انہوں نے پوچھا، نہیں پہلے بھی جا چکے ہیں، مگر مردان کے راستے، اب یہ نیا راستہ بھی دیکھ لیں۔ میں نے بولا، جب ایک مرتبہ سوات جا چکے ہیں تو دوبارہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولے، اور پھر سوات تو ہر کوئی جاتا ہے، گلگت بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے، آپ گلگت کیوں نہیں جاتے؟ ان کی اس بات پر ہم چاروں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ لیکن گلگت تو ابھی بہت دور ہے، باسط بولا۔ کتنا دور ہے؟ آدھا راستہ تو آپ نے ویسے ہی طے کر لیا ہے، باقی آدھا راستہ رہتا ہے، وہ بھی رات تک پورا ہو جائے گا۔ گلگت جائیں، ہنزا جائیں، ناگا پربت اور راکا پوشی پہاڑ کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کریں۔ سوات میں کیا رکھا ہے؟ انہوں نے ہمیں قائل کرنے کے لیے پورا زور لگا دیا، لیکن ہم نے تو صرف بشام تک کا ٹکٹ لیا ہے۔ میں نے بولا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کنڈکٹر کو ابھی گلگت تک کا باقی کرایہ دے دو اور انہی سیٹوں پر بیٹھے رہو۔ انہوں نے اسی وقت کنڈکٹر کو آواز دے کر بلا لیا۔ اب تو ہم پھنس گئے۔ گلگت کب تک پہنچیں گے؟ میں نے کنڈکٹر سے پوچھا۔ جی رات تک پہنچ جائیں گے، اب تو قریب ہے، وہ دانت نکال کر بولا۔ ہم بدستور تذبذب میں تھے۔ بشام سے آگے گلگت تک کتنے اور پیسے لگیں گے؟ میں نے کنڈکٹر سے پوچھا۔ اس نے پیسے بتاتے ہوئے چلاسی بزرگ فوراً اپنی جیب سے پیسے نکال کر اسے دینے لگا۔ ہم نے ارے ارے کا شور مچا دیا اور میں نے فوراً اپنی جیب سے پیسے نکال کر کنڈکٹر کو دے دیے۔ چلاسی بزرگ کے چہرے پر اب ایک فاتحانہ اطمینان تھا۔ ہم بالآخر سوات کے بجائے گلگت جا رہے تھے، لیکن ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آگے شاہراہ قراقرم کس قدر خوفناک روپ دھارنے والی ہے۔ کبھی کبھی سیاحوں کی جنون پر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ سیاح دیوانے اور بے صبرے تو ہوتے ہی ہیں، ناشکرے اور بے قدرے بھی ہوتے ہیں۔ برسوں منصوبے بناتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں گے وہاں سے پھر وہاں بھی ضرور جائیں گے، یہ تو دیکھیں گے ہی، مگر وہ بھی ضرور دیکھیں گے۔ مگر یہ ساری آرزویں صرف اس وقت تک بدن میں سنسنی دوڑائے رکھتی ہیں جب تک سفر کا آخری لمحہ نہ آ جائے۔ جب ہم ہر نئے آنے والے منظر کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو شاید اسی لمحے شدت سے اس منظر کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے جو ابھی نہیں دیکھا، اور یہی وہ جنون ہے جو جذبہ سیاحت کو آخر تک جوان رکھتا ہے۔ سیاحت کا وہی لمحہ بہترین ہوتا ہے جو سیاح کے دل میں نئے منظر کی خواہش کو بیدار کرنے میں کچھ دیر لگا دے، اور اس منظر کے سہانے ہونے کا انحصار بھی خود اس منظر پر نہیں بلکہ سیاح کی آنکھ اور دل پر ہوتا ہے۔ یہاں بھی ہمارے اطراف میں جنگلات سے ڈھکی اونچائیاں تھیں، سرسبز ڈھلوانے تھیں، رنگا رنگ خضرو پھول تھے۔ نیچے ایک ندی بھی تھی جس کے کنارے چھوٹے چھوٹے گھروندے تھے، اور اس ندی پر کھلونوں جیسے پل بھی معلق نظر آتے تھے۔ سڑک تک آتی ڈھلوانوں سے لاتعداد جھرنے بھی جلترنگ بجاتے ہوئے ندی میں گر رہے تھے۔ شاہراہ قراقرم بھی تھی، ہم بھی یہی موجود تھے، مگر ان سارے مناظر کے باوجود ہمارے دل میں عین اس وقت کسی نئے منظر کی خواہش بھی بیدار ہو رہی تھی۔ حل من مزید یہ دیکھ لیا، اب نیا سیاحت کی معراج نہ جانے کون سا منظر ہوتا ہے۔ بٹگرام گزر چکا تھا اور شاہراہ قراقرم ایک سرسبز وادی کے درمیان میں چل رہی تھی۔ دائیں ہاتھ کے پہاڑ چوٹیوں تک گھنے جنگلوں سے ڈھکے ہوئے تھے، بائیں طرف کے ڈھلوانوں پر گہرے سبز کا ایک قالین نظر کی آخری حدوں تک بچھا ہوا تھا۔ فضا میں گرمی بتدریج کم ہو رہی تھی اور غالباً یہ علامت تھی دریا سندھ کی قربت کی۔ شاہراہ قراقرم کی اصل جولانگاہ دریا سندھ، وہ دریا کے پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں جس کی وسعت ایک کنارے سے دوسرے کنارے اجھل کر دیتی ہے۔ یہاں پہاڑوں کے درمیان اپنے مختصر پاٹ میں پھنسا شیر کی طرح دھاڑتا رہتا ہے اور اس کی گونج دور دور تک فضا کا حصہ بنی رہتی ہے۔ تھاکوٹ سے کچھ پہلے شاہراہ قراقرم نے زاویہ قائمہ پر ایک موڑ لیا اور بائیں طرف نیچے گہرائی میں دریا سندھ کا مٹیالے پانیوں والا پرجلال وجود ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ یہاں دریا کا ایک کنارہ ہزارہ ہے اور دوسرا سوات۔ ہم نے دریا سندھ پر بنے شاہراہ قراقرم کے 3 پلوں میں سے پہلا عبور کیا اور ضلع سوات کی حدود میں داخل ہو گئے۔ ایک ہمارے دائیں طرف دریا سندھ ہماری مخالف سمت میں بہتا ہوا تربیلا ڈیم کی طرف جا رہا تھا۔ دوپہر کے ذرا بعد اور شام سے ذرا پہلے جب دھوپ میں ایک بے اختیار سی تیزی اور ایک غیر آمیز سی زردی شامل ہو رہی تھی، احساس ہوا کہ کوئی نئی بات ہونے والی ہے۔
ہوا میں ایسی تازگی بھری نمی جو یہ محسوس کرواتی تھی کہ جیسے میں ابھی ابھی نہا کر اور تولیے سے بدن پونچھ کر غسل خانے سے باہر نکلا ہوں۔ دھوپ میں تیزی کے باوجود ایسی ٹھنڈک جیسے ہم کسی شیشے کے ایئر کنڈیشنز کمرے میں ہوں۔ تھاکوٹ سے کچھ پہلے شاہراہ نے ایک موڑ لیا تو مجھے اپنے ہم سفر پہاڑوں اور سامنے نظر آنے والے پہاڑوں کے بیچ ایک فاصلہ سا حائل محسوس ہوا۔ میں اس فاصلے کو کچھ انبے سے دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے ہم سفر نے اشارہ کیا، وہ دیکھو دریائے سندھ آ گیا۔ میں نے چونک کر ذرا نیچے کی طرف دیکھا، انڈس، اباسین، شیر دریا، دریائے سندھ ہمالیہ سے لے کر قراقرم تک، اور بھی میرے سامنے سنگلاخ پہاڑوں کو چیرتا ہوا غرور اور فتح مند سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا اپنی عظمت کا سیکا بٹھاتا ہوا خراما خراما بہ رہا تھا۔ اسے اپنی رنگت پر بھی اس قدر اختیار تھا کہ اس نے اپنے پانی میں آسمان کی نیلاہٹ تک شامل نہیں ہونے دی۔ وہ ایک مٹیالہ دریا ہے، جہاں سے نکلتا ہے وہاں بھی اور جہاں سے گزرتا ہے وہاں بھی، یہاں تک کہ اپنے ڈیلٹا پر بہ رہا رب کے نیلے پانیوں کو بھی مٹیالہ کر دیتا ہے۔ تھاکوٹ کے مقام پر دریا کو عبور کرنے کے لیے ایک شاندار پل ہے جو آہنی رسوں کی موٹی موٹی کمانوں سے لٹکا ہوا ہے۔ پل کے شروع میں ایک بہت بڑے بورڈ پر ویلکم ٹو قراقرم ہائی وے کیوں لکھا ہے؟ اس لیے کہ شاہراہ قراقرم کی اصل حدیں یہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ ٹائروں کا ایک اور چکر اور ہم دریائے سندھ کے گرجدار وجود کے اوپر معلق تھے۔ پل کے کماندار رسے جھکے اور یک بارگی بس کے شیشوں سے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہوئے بے بسی سے دوبارہ واپس اوپر چلے گئے۔ پل کی ریلنگ پر چین کے علامتی نشان، شیروں کے چھوٹے چھوٹے مجسمے بنے ہوئے تھے جو اپنی نسبت لائن ریور انڈس کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک تاریخ دہرا رہے تھے۔ چین میں جمہوری انقلاب کے بعد جب عوام افیم کے نشے سے جاگے تو ان کی سوئی ہوئی قسمت بھی بیدار ہو گئی، اور یوں بیدار ہوئی کہ ساری دنیا چین کو الادین کا جن کہنے پر مجبور ہو گئی۔ 1959 کا سال چین کی آزادی کا 10واں سال تھا، اور اس سال یوم آزادی مناتے ہوئے چین کے بیدار عوام نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ملک کو 10 تحفے دیں گے، اور یہ تحفے وہ 10 عظیم الشان عمارتیں تھیں جو حیرت انگیز طور پر صرف 10 ماہ میں تعمیر کے تمام مراحل سے گزر کر مکمل ہو گئیں۔ چین کے عظیم ہال اور بیجنگ کے وسیع عجائب گھر کو دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ صرف 10 ماہ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ تھاکوٹ کا یہ پل بھی انہی چینیوں نے بنایا اور اپنی اسی عظیم روایت کو برقرار رکھتے ہوئے صرف 10 ماہ میں مکمل کیا ہے۔ یہ سفر نامہ عبید اللہ نے تحریر کیا ہے۔ عبید اللہ پیشے کے لحاظ سے میکینیکل انجینئر، مگر ساتھ ہی سیاح، سفر نامہ نگار، پروفیشنل فوٹوگرافی اور ڈاکومنٹری فلم میکر ہیں۔ آپ کی اب تک 7 کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ آبائی تعلق سندھ کے شہر جیکب آباد سے ہے۔ عمر کا غالب حصہ کراچی میں گزرا اور اب اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔